I was introduced to the scientist Pope through an act of grace. میرا Writing a نام book نینسی میری براؤن ہے اور میں سائنس کے بارے میں اپنے ویڈیو پیش کرتی ہوں۔ میرا سائنسدان پوپ یعنی سائنسدان پادری کے بارے میں معلومات کا اچانک معلوم ہوا۔ اصل میں نے وائکنگ عورتوں کے بارے میں ایک کتاب لکھنی تھی۔ اس سلسلے میں نے روم کا سفر کیا۔ ادھر جا کر کتابوں میں اچانک دیکھتے ہوئے مجھے خیال ہوا کہ وہ کون سا رومن پادری تھا جس نے 1000 سال پہلے دور دراز علاقوں کا سفر کیا اور علم حاصل کر کے واپس آیا۔ اس بات کا ریسرچ کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ سن 999 عیسوی سے 1003 عیسوی کے دوران پادری جیبرٹ سالوسٹر، جو کہ 1000 سال عیسوی میں ایک میتھمیٹکس اور علمی فلکیات کا ماہر تھا، اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ایک خاکسار، ملنسار لیکن بہت بڑا نالجیبل پادری تھا، جو کہ کرسچین چرچ کے ایک اونچے عہدے پر فائز تھا، جس نے پرانے وقت کے تاریک دور میں فرانس کے لیے سائنس کی روشنی لے کر آیا تھا۔ وہ پہلا ایسا پادری تھا جو کہ چرچ کے ایک بڑے اسکول میں میتھمیٹکس پڑھایا کرتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں یورپ میتھمیٹکس سے نابلد تھے، اور وہ یہ میتھمیٹکس عربی حروف اور نمبروں کے ساتھ پڑھاتا تھا، کیونکہ اس وقت یورپ ان نمبروں کے استعمال سے نابلد تھے۔ وہ پہلا ایسا کرسچین تھا جس کو جیومیٹری، جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم کا علم تھا۔ وہ ان سب کا حساب کتاب کا استعمال ایبکس کے ذریعے کرتا تھا، جو کہ اس وقت وہ مسلمانوں سے سیکھ کر آیا تھا، اور اس آلے کو اس وقت کا کمپیوٹر کہا جاتا تھا۔ جبرٹ نے اس طرح لمبے لمبے پائپوں کے ذریعے ستاروں کی نقل و حرکت کو بھی ریکارڈ کرتا تھا، اور پھر اس طرح اس نے اپنا ایک گلوب بھی بنایا تھا، جس کو استعمال میں لا کر وہ فلکیات کے بارے میں لکھتا تھا۔ اس نے یا اس کے کسی نزدیکی شاگرد نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی تھی جس میں ان آلات کا استعمال ہوتا تھا اور اس کا طریقہ بتایا تھا، اور اس سے ٹائم کا حساب بھی رکھا جاتا تھا، اور زمین، چاند، ستاروں کے فاصلوں کو بھی ماپا جا سکتا تھا۔ اس کو یہ بھی پتا تھا کہ زمین ہموار نہیں بلکہ سیب کی طرح گول ہے۔ یہ تمام علوم جبرٹ نے جوانی میں ہی سیکھے تھے، اور وہ کہاں سے سیکھے تھے؟ وہ اسپین میں، کیونکہ وہ اس عمر میں اسپین میں موجود تھا، اور یہ تمام علوم اور حساب کتاب مراکش اور اسپین کے مسلمانوں میں پہلے سے رائج تھے۔ اصل میں اس وقت اندلس میں مسلمان بہت کھلے دل اور وسیع القلب قسم کے لوگ تھے۔ علم کے بارے میں وہ کبھی کنجوسی نہیں کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت کے خلیفہ کے لائبریری میں تقریباً 40,000 کتابیں تھیں، جبکہ فرانس کے بڑے بڑے چرچ میں صرف 400 کتابوں کا مجموعہ تھا۔ اصل میں کارڈوبا، اندلس کی لائبریری میں یہ کتابیں بغداد سے منتقل ہوئی تھی، اور بغداد میں یہ کتابیں اس سے 200 سال پہلے گریک، یونانی، فارسی، ہندی کے زبانوں سے ترجمہ ہو کر عربی میں لکھی گئی تھی۔ اس کے ساتھ مسلمان علماء کرام نے بھی اس میں اضافہ کیا تھا۔ پس مسلمانوں کے پاس سائنس، حساب کتاب، فلکیات، فزکس اور کیمسٹری کی کتابوں کے بہت اچھے ذخیرے موجود تھے۔ ان سائنسدانوں کی ایک بڑی جماعت بھی تھی۔ جبرٹ کو معلوم تھا کہ عربی سائنس اور علم کی زبان ہے، اس وجہ سے اس نے یہ زبان اپنے اسکول میں رائج کی تاکہ سائنسی علوم پر دسترس حاصل ہو سکے۔
اس جگہ ہم یہ مثال بھی دے سکتے ہیں کہ 800 عیسوی میں الخوارزم نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا عربک نمبر، جو کہ انڈین جمع تفریق کے نمبروں پر مماثلت تھی. اس لیے تو الخوارزمی نے جیومیٹری کے نام کو اپنے نام کے مماثلت سے رکھی تھی، اس لیے کہ آج تک کوئی کمپیوٹر سائنس کا انجینئر جیومیٹری کے بغیر ایک قدم آگے نہیں چل سکتا. اور اس طرح اس کی تیسری کتاب جو فلکیات کے بارے میں لکھی ہے، اس کو جیومیٹری کے اشکال سے منسلک کیا گیا اور ان اشکال اور ستاروں کی جگہ کو استعمال کرنے کے لیے ایک ایڈوانس میتھمیٹکس کا استعمال بھی کیا گیا تھا. اور جب خوارزمی کے وفات کے 100 سال بعد جیرٹ نے ان کی کتابوں کو پڑھا، اس کا ترجمہ کیا، کیونکہ ان کتابوں کو مسلمان، یہودی اور عیسائی اسکالروں نے مل کر ترجمہ کیا تھا. بس اس نے ان کتابوں کو پہلی دفعہ یورپ میں متعارف کرایا، جو کہ اس وقت اپنے تاریک ترین دور سے گزر رہا تھا.